السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میرے عزیز بھائیوں، محترم مکرم خواتین اسلام، آج کے دن ایک نئے سبق کے طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر ہم لوگ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ، جس کے بارے میں ہم آج کے اس کلاس کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے، آج کے درس میں اسی کے تعلق سے کچھ چیزیں، کچھ معلومات آپ کو دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور نون ساکن اور تنوین کے جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سے پہلا جو حکم تھا، پہلا جو قاعدہ تھا، اظہار کا قاعدہ، جو کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اظہار کب کریں گے، کس طرح کریں گے، کون سے حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آئیں گے تو ہم نون کے اس تلفظ کو اظہار کر کے، یعنی بنا تکلف کیے ظاہر کر کے پڑھیں گے، کھلے انداز سے پڑھیں گے، نون کے اس تلفظ کو صحیح انداز سے ادا کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے گزشتہ کلاس میں دیکھا۔ آج کے دن نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے آگے اسکرین میں جو امیج موجود ہے، اس میں وہ قاعدہ بتفصیل سمجھایا گیا ہے۔ اس قاعدے کا نام ہے اخفاء۔ جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا، پہلا قاعدہ اظہار یعنی نون کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے، کھلے انداز سے، بنا تکلف کیے، غنہ کیے، کھینچے تانے بغیر نون کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہی ہم نے اظہار کے تعلق سے پڑھا تھا، یعنی نون کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اس کا الٹا ہوگا، نون کو اخفا کریں گے، یعنی چھپائیں گے، نون کو چھپا کر کے، ناک کے اندر چھپا کر کے پڑھیں گے، اس کی ادائیگی ہوگی۔ اور اس قاعدے کا نام اخفاء ہے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ یہاں پر جو امیج کے اندر، یعنی اسکرین میں جو تصویر آپ کے آگے موجود ہے، جو پیج ہے، اس کے اندر وہ قاعدے کو آپ فالو کریں۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ تو آج اس تصویر کے اوپر جو قاعدہ یہاں پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی تفسیر یہاں پر بتائی جا رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ث، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، ف، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفاء کے ہیں، جن کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ یعنی حروف ہجا کے 20 پر 8 یعنی 28 حروف، ان میں سے
6 حروف اظہار کے ہیں، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، وہ نکال دیجئے تو 22 بنیں گے۔ 22 کے اندر جو حروف ادغام کے ہیں وہ ادغام کے تعلق سے ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے 6 حروف آتے ہیں، وہ 6 حروف نکال دیں گے تو باقی بچیں گے 15۔ سمجھنا الف اور حمزہ کو ایک جگہ رکھ لیجئے، الف الگ نہیں ہے، حمزہ الف کو ایک جگہ رکھ لیجئے، الگ الگ پڑھیں گے تو اسے الگ الگ سمجھنا ہوگا، لیکن ان قواعد کے اندر الف کا کوئی مرتبہ، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی حیثیت صرف حروف مد کی حیثیت ہے اس کی، جو کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ تو گویا کہ 27 حروفوں میں 12 نکل جائیں گے، اظہار کے 6، ادغام کے 6، تو باقی بچیں گے 15۔ وہ 15 ہی یہ حروف ہیں، اخفاء کے حروف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدوں اقلاب ادغام کا بیان بعد میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو ادغام کے اندر 6 حروف ہیں، اخفاء میں اظہار میں 6 ہیں، 6 6 12، باقی بچے 16 میں 15 اخفاء کے ہیں اور ایک الگ ہے جو اقلاب کا ہے، کل ملا کر کے 28 حروف ہیں۔ الف کو ملائیں گے تو 29 ہیں، 29 حروف۔ تو الف کو یہاں پر قاعدوں کے اندر مت جوڑیں۔ چلیے انشاءاللہ آگے بڑھیں کہ کس طرح اسے پڑھا جاتا ہے، یہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حمزہ نون فتحہ ان، تو نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے فوراً بعد ان 15 حروف میں سے کون سا حرف آ رہا ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، تو تا کا شمار اخفاء کے 15 حروفوں میں ہوتا ہے یا نہیں، یہ پہلے آپ دیکھیں گے، کیونکہ اظہار کے بھی 6 حروف ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان 6 حروف کو نکال دیجئے، باقی جو بچیں گے اس میں انشاءاللہ ادغام کے تعلق سے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ 6 حروف نکال دیں گے تو جو کچھ بچے گا اس کے بعد وہ تمام اخفاء ہی کا ہوگا، بات چھوڑ کر کے۔ انت منذر، یعنی حمزہ نون فتحہ ان، تا فتحہ تا ہے، انت، چونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا اخفاء کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف تا آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم نون کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ انت، انت نہیں پڑھا جائے گا، نون کو اظہار نہیں کیا جائے گا، چھپانا ہوگا، اس کے تلفظ کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہوگا۔ انت منذر، حمزہ نون فتحہ ان، تا فتحہ تا، انت، میم نون ضمہ من، ذال کسرہ دی، منذر ضمہ رو، منذرو، جب ملا کر کے پڑھیں گے تو اخفاء کی ادائیگی بڑی اچھی انداز سے کرنا ہوگا۔ انت منذر، تو تھوڑا اخفاء ناک میں چھپا کر کے دبا کر کے پڑھیں گے، تھوڑا ایک الف کی مقدار اس کو بڑھا کر کے دبا کر کے پڑھیں گے۔ انت منذر کرامن کاتبین، کاف کسرہ کی، را الف فتحہ را، کرا، میم تنوین فتحہ من، کرامن، یہاں پر تنوین کی مثال ہے، یہاں پر تنوین کے بعد کاف آ گیا ہے، کاف چونکہ اخفاء کا حرف ہے جس کی وجہ سے اخفاء ہوتا ہے، تو یہ اخفاء کا حرف آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفاء کریں گے، کرامن، کرامن، کاف الف فتحہ کا، تا کسرہ تی، کاتی، با یا کسرہ بی، نون فتحہ نا، کاتبین، ملا کر پڑھا جائے گا تو اخفاء ہوگا، کرامن کاتبین۔ تیسری جو مثال ہے
یہ غور کریں، جہاں پر نون ساکن آئے گا، نون سکون رہے گا یا پھر تنوین آئے گا، تو وہاں پر 2 لحظات، یعنی آپ کو 2 لمحات انتظار کیجئے، 2 لمحے انتظار کرنے رکیے، اور بازو میں جو حرف رہے گا، جو اس کے بغل میں جو حرف رہے گا، اس حرف کو دیکھیں کہ وہ حرف اظہار والا حرف ہے یا پھر اخفا والا ہے۔ اظہار کے حمزہ ہا عین ہا غین خا سے الگ ہے تو اخفا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اخفا کا اگر ہے تو نون ساکن اور تنوین میں کیا کیجئے گا؟ اخفا کیجئے گا۔ کاف نون ضمہ کن، تا ضمہ تو، کن تو، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے پھر سے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ کن تو، تا ضمہ تو، را الف فتحہ را، تو را، با تنوین فتحہ بن، تو را بن، یہاں پر با کو تنوین ہے لیکن اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، تو یہاں پر آپ اظہار کی طرح ہی پڑھیں گے۔ کنت ترابا یتیما فآوا، یا فتحہ یا، تا یا کسرتی، یتی، میم تنوین فتحہ من، تو یہاں پر تنوین آیا ہے، تنوین کے فوراً بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف فا آ گیا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ یتیما فآوا من دخلہ، نون کو سکون ملا ہے، میم نون فتحہ من، دال فتحہ دا، خا فتحہ غا، دخل، لام فتحہ لا، دخل، ہا مد ضمہ، دخلہ، من دخلہ، انثى من شيء، حمزہ نون ضمہ ان، سا مد فتحہ سا، انثى، نون کو سکون آیا ہے، اور سکون کے بعد، نون سکون کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے ایک حرف سا آیا ہے، تو اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ اور اس کے بعد میم نون کسرہ من، اس نون سکون کے بعد شین حرف اخفا میں سے ایک حرف شین آیا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ انثى من شيء، نون الف فتحہ نا، را تنوین فتحہ رن، نارن، ذال الف فتحہ ذا، تا فتحہ تا، ذات، نارا ذات، تو تنوین کے فوراً بعد ذال آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ نارا ذات، فا فتحہ فا، لام نون فتحہ لن، فلن، تا فتحہ تا، جیم کسرہ جی، تجی، دال فتحہ دا، تجد، فلن تجد، تو اسے اخفا کے ساتھ جب پڑھیں گے تو فلن تجد، فلن تجد۔ اور ایک بات جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ نون سکون جو ہے وہ کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے یا پھر درمیانے کلمہ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ کو اس کے بازو والا جو حرف ہے اس پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اس نون سکون کے فوراً بعد اظہار کا حرف آتا ہے یا پھر اخفا کا حرف آتا ہے، جیسے جو حرف آئے گا اس طرح آپ اس حکم کو وہاں پر چسپاں کر کے پڑھیں گے۔ لیکن تنوین آپ کو ایک ہی جگہ آئے گا اور وہ ہے کلمے کے آخر میں، کلمے کے آخر میں تنوین وہیں پر آتا ہے، درمیانے کلمہ تنوین نہیں آ سکتا، تو کلمے کے آخر میں ہی تنوین آتا ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بہرحال نون ساکن آپ کو کلمے کے درمیان بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، دونوں جگہ آپ اس بات کا لحاظ رکھیں اور سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اور آنے والے جو مثالات ہیں اس میں دونوں مثال ہیں، نون کلمے کے آخر میں بھی آیا ہے اور درمیانی کلمہ بھی آیا ہے۔ دیکھیے اس یا واو ضمہ یو، میم یا واو فتحہ یو، میم فتحہ ما، یوم، یا نون ضمہ ین، فا فتحہ فا، ینفع، خا ضمہ خو، ینفخو، تو یہاں پر نون سکون کلمے کے بیچ میں آ گیا ہے،
تو اس کے فوراً بعد فا آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا. یوم ینفخ، یوم ینفخ، ینفخ بولیں گے تو اظہار ہو جائے گا. اظہار کا قاعدہ یہاں پر چسپا نہیں کر سکتے آپ، یہاں اخفا کا قاعدہ آتا ہے. تو آپ کو نون کی آواز، نون کا جو تلفظ ہے اس کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہوگا. یوم ینفخ، اور ایک الف کی مقدار دبا کے پڑھیں گے. میم نون فتحہ من، طا فتحہ طا، غین مدہ فتحہ غا، طغا، من طغا. عین نون فتحہ عن، ضاد یا فتحہ ضی، عن ضی، فا کسرہ فی، عن ضیفی. میم نون فتحہ من، سا فتحہ سا، قاف ضمہ قو، ثقو، لام تا فتحہ لت، ثقلت، من ثقلت. حمزہ نون فتحہ ان، زا لام فتحہ زل، انزل، نون الف فتحہ نا، انزلنا. تو یہاں نون سکون کے بعد زا گیا ہے، یہ بھی حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے. یا نون فتحہ ین، ضاد ضمہ ذو، ینظو، را واو ضمہ رو، نون فتحہ نا، رونا. ینظرون، ینظرون. تو اور ایک مرتبہ پورے جملوں کو پڑھ کے مشق کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے گھروں میں اس کا مشق کریں. جب قرآن پڑھیں گے تو ان احکامات کو اس پر ڈھال کر کے پڑھیں گے، تبھی جا کر کے آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا کہتے ہیں اسے، آپ پڑھ پائیں گے، بآسانی پڑھ پائیں گے انشاءاللہ بنا کسی دشواری کے. ان تنذروا کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله انثى من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا ينظرون. آئے انشاءاللہ اس قاعدے کو اپنے تلاوت میں ڈھالیں اور اچھی طرح سے اپنے گھروں میں مشق کریں، اور ان اسباح کا اعادہ کرتے رہیں، اسے ریوائز کرتے رہیں. تب جا کر کے آپ کے قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے پڑھنے میں بہت حد تک درستگی آ جائے گی، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا آپ کو طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.